IMF سے امداد لے رہے ہیں، یہ 1.2 بلین ڈالر کی ہے، تو کیا 1.2 بلین ڈالر سے پاکستان میں خوشحالی آ جائے گی؟ کیا ڈالر کے ریٹ بالکل کم ہو جائیں گے؟ کیا تیل اور بجلی سستی ہو جائے گی؟ IMF کا جو ہے یہ ایک پین کلر ہو گیا، جو ہمیں شدید درد تھا ٹھیک ہے، وہ ہم نے ایک عارضی- پیناڈول لے لی اور پونسٹان اور پین کلر عارضی ختم۔ ریلیف مل گیا اب جو لانگ ٹرم ہے ہمارا بیسک کرکس کیا مسئلہ ہے، ہمارے ریزروز ہے۔ پہلے جو ہماری اکانومی ہے وہ جو اکانومی کی جو بیسز ہے وہ امپورٹ ڈریون ہے۔ ہماری جب بھی ترقی ہوتی ہے، ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو لوکلی مینوفیکچر چیزیں نہیں ہو رہی، باہر سے امپورٹ ہوتی ہے۔ جب بھی ہماری GDP ترقی کی شرح وہ 6% آئے گی تو امپورٹ بل بڑھ جائے۔ اب وہ امپورٹ بل وہ ہمارا 70 سے 75 ارب ڈالر چلا جاتا ہے۔ کیا اس سے تو کاروبار تو ختم نہیں ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا؟ IMF کہتا ہے کہ اس کو، اور جو اکنامکس کے جو پنڈتس ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ انفلیشن کو نیچے لانے کے لیے جو آپ کا جو اسٹیٹ بینک کا جو ٹول ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو ہائیک کرنا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ایک تو ہماری بجلی سستی نہیں ہے، ہم نے بر وقت ڈیمز بھی نہیں بنوائے۔ تو کیا ہمارے یہاں جمہوریت فیل ہوگی؟ جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو میچورنس ہے وہ ابھی تک ہمارے ہاں نہیں ہو پائی۔ تو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بجائے سب سے زیادہ جڑے وہ چارٹر آف اکانومی ہے۔ IMF ایڈکشن ہو گئے ہم؟ نہیں، سب سے بڑی ایڈکشن جو ہمیں سنس 1947 ملی ہے وہ ہے امریکن ایڈ۔ یا جی ریلیاں لوگ خود بخود نہیں نکال رہے؟ تو عیاشی تو ہماری ہر جگہ ہے، تو یہ ہمارا بلڈ خمیر اور DNA میں نہیں ہے احتجاج کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دی فیئر پلے میں عبد الباسط خان آپ کو ویلکم کرتا ہے۔ آج کے فیئر پلے میں ہم پاکستان کے اس وقت جو معاشی حالات ہیں اور جو پاکستانی موجودہ حکومت کی ایکسپیکٹیشنز ہیں IMF سے، اور اس کے لیے کیا پاکستانی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسیز ہونی چاہیے، اس پر گفتگو کریں گے۔ تو میرے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں ایک بہت ہی ماشاءاللہ پاپولر ویلاگر ہیں اور ہزاروں ان کے فینز ہیں اور بے لاگ تبصرہ ہوتا ہے ان کا، اور اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں، اور یہ اسٹیٹ بینک میں بھی کام کر چکے ہیں اور نجی بینک میں بھی وائس پریزیڈنٹ کے عہدے پر کام کر چکے ہیں۔ میری مراد ہے جناب منصور علی خان آفریدی۔ ویلکم ٹو دی شو جی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم کیا السلام۔ حال ہے آپ کے؟ ہاں صاحب، یہ جو اس وقت معاشی گرداب میں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا اب تو بہت دن گزر چکے ہیں جب IMF کی ٹیم آئی تھی اور یہاں پر انہوں نے آ کر کہا تھا کہ جی بس پاکستان بہت خوش تھا، پاکستانی گورنمنٹ خوش تھی، لوگوں کو بھی امیدیں وابستہ تھیں کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ڈیفالٹ کی، شاید یہ اس سے ہم نکل جائیں گے۔ لیکن اب تو بہت دن گزر گئے۔ اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی آج تک وہ معاہدہ جسے کہتے ہیں اسٹاف لیول کا، وہ نہیں ہو سکا، اور بڑے بڑے خدشات جنم لے رہے ہیں۔ کبھی کچھ باتیں ہوتی ہیں، کبھی کچھ ہوتی ہیں، کبھی موجودہ حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف بات ہوتی ہے کہ یہ خان صاحب نہیں چاہتے کہ یہ معاہدہ IMF کا ہو سکے، اور ملک میں عدم استحکام ہو رہا ہے ان کی وجہ سے۔ تو ایک تو یہ بات بتائیں کہ یہ جو IMF سے امداد لے رہے ہیں یہ 1.2 بلین ڈالر کی ہے، تو کیا 1.2 بلین ڈالر سے پاکستان میں خوشحالی آ جائے گی؟ کیا ڈالر کے ریٹ بالکل کم ہو جائیں گے؟ کیا تیل اور بجلی سستی ہو جائے گی؟ کیا کچھ ہونے والا ہے اس سے؟ کیا امیدیں وابستہ ہے؟ جی تھینک یو سر اس پلیٹ فارم پہ مجھے بلانے کا اور اپنا اوپینین شیئر کرنے کا۔ جیسے آپ نے پہلے سوال میں پوچھا کہ اب تک IMF کا معاہدہ، پہلے اس پارٹ کا جواب دے دوں میں آپ کو، کیوں ہم نہیں کر پا رہے؟ تو اس کے نا کچھ کنڈیشنز تھے۔ وہ کچھ کنڈیشنز تو جو پریزنٹ رجیم ہے، گورنمنٹ ہے، وہ انہوں نے فلفل کر دیے۔ مطلب بینکوں کے مارک اپ بڑھا دیے، جو شرح سود ہے وہ بڑھا دیے، بجلی کے ریٹس بڑھا دیے، سبسڈیز پیٹرول پہ، ڈیزل پہ یہ ختم کر دیے۔ اب جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ تھا، جو بیسک جو پرائمری انڈرسٹینڈنگ جو MOU، وہ تو دونوں میں ایگری ہو گیا جو ڈرافٹ لیول کا ہے، لیکن جو اس کو اسٹاف لیول ایگریمنٹ کہتے ہیں یا جس کو SLA کہتے ہیں، اس کے اب جو رپورٹس آ رہی ہیں یا ڈفرینٹ آرٹیکل سے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں سے ایک چیز، مین چیز ہے جو کہ ایک ہرڈل ہے۔ اچھا خان صاحب، یہ بتائیں کہ اب آپ اور میں تو سمجھتے ہیں کہ اسٹاف لیول معاہدہ کیا ہے، اور یا عام آدمی کو تو سمجھائے نا کہ یہ اسٹاف لیول معاہدہ کیا ہے اور دوسرا معاہدہ کب ہوگا، یہ کیا ہرڈل ہے اس کے اندر؟ ایک تو ڈرافٹ جو میں نے کہا انڈرسٹینڈنگ تو وہ تو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ایسا ہی ہے کہ جس طرح دو پارٹیاں
کوئی بھی آپ چیز بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں تو اس میں نا ایک کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے صحیح. اور اس کانٹریکٹ میں کنڈیشنز ہوتے ہیں کہ یہ کنڈیشن آپ پہ لاگو ہوں گے اور وہ کنڈیشن مجھے پورے کرنے ہوں مطلب گے. یہ پہلے سے کرنا پڑتا ہے؟ ہاں یہ پہلے سے، یہ پہلے وہ جو ڈرافٹ ایگریمنٹ ہوا ہے وہ ہے، اب یہ پھر اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا. اس کے بعد اسٹاف لیول ایگریمنٹ کو آئی ایم ایف کا بورڈ جو ہوتا ہے وہاں پہ لے جایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر بورڈ آف ڈائریکٹر اس کو اوکے کرتے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سفائز ہے اور اس میں کوئی اور چیزیں ایڈ نہیں ہونی تو پھر ڈسبرسمنٹ ہوتی ہے. تو اس میں سے جو بنیادی چیز ہے وہ تو انہوں نے انٹرسٹ ریٹ ہائیک کر دیے. جو مین چیز ہے آئی ایم ایف او، کیونکہ ہم WTO کے سگنیچری بھی ہیں، وہ جو ہم نے امپورٹس کو روکے رکھی ہیں. آفیشیلی تو ہمارا کوئی نہیں ہے. آپ کو میں تھوڑا سا بیچ میں روکتا ہوں، یہ جو انٹرسٹ لیول جو چلا گیا ہے یہ 20% پہ چلا گیا ہے. جی بالکل. اور ابھی یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ شاید اس سے بھی آگے بڑھ جائے. جی. تو کیا اس سے تو کاروبار تو ختم نہیں ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا؟ یہ سر جو ہے ڈبل ایج سورڈ اس کو کہتے ہیں، دو دھاری تلوار. جو آئی ایم ایف کا آبجیکٹیو ہے کہ وہ آپ کی، کیونکہ مہنگائی 40 سے 45% پہ انفلیشن جا چکی ہے، ویکلی انفلیشن، اور منتھلی جو ہے وہ 30 سے 32%. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اس کو، اور جو اکنامکس کے جو پنڈتس ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ انفلیشن کو نیچے لانے کے لیے جو آپ کا جو اسٹیٹ بینک کا جو ٹول ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو ہائیک کرنا ہے. یعنی آپ انٹرسٹ ریٹ جیسے جیسے بڑھاتے ہیں تو منی سپلائی کے لیے ڈیمانڈ کم ہوتی جاتی ہے. لوگ ظاہر پیسے نہیں لیں گے، قرض نہیں لیں گے بینکوں سے. جب بینکوں سے قرض نہیں لیں گے تو لوگوں کے پاس جیب میں پیسہ کم جائے گا. اب میرے پاس کم پیسہ آئے گا تو میں کم چیزیں خریدنے جاؤں گا، اور جب کم چیزیں خریدنے جاؤں گا تو اس چیز کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی، اور جب اس کی ڈیمانڈ کنٹرول میں آئے گی تو اس کی قیمتیں نیچے چلی جائیں گی. یہ تو ایک کتابی قسم کا کتابی اور وہ بات ہے. لیکن اس میں سے ہوتا کیا ہے پاکستان کے کیس میں، جب بھی انٹرسٹ ریٹ جاتے ہیں اوپر تو جو ہمارا کاسٹ آف پروڈکشن ہے جو کہ آلریڈی کافی زیادہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ ایک تو ہماری بجلی سستی نہیں ہے، ہم نے بر وقت ڈیمز بھی نہیں بنوائے جس سے ہائیڈل وغیرہ جو بجلی سستی ملتی ہے. ہمارا جو ترمل ہے وہ کوئی 45 سے 50-55% ترمل پہ بجلی بنتی ہے. باقی چیزیں بھی ہماری کاسٹلی وہ ہائی ہے. را مٹیریل کافی باہر سے آتا ہے، اس پہ بھی کسٹم لگتے ہیں، تو اس وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے. وہ کاسٹ آف پروڈکشن جب بڑھ جاتی ہے تو آپ کی ایکسپورٹ ہرٹ ہوتا ہے، اور جب آپ کی ایکسپورٹ ہرٹ ہو جاتی ہے، مطلب آپ ایکسپورٹ نہیں کر پاتے، تو پھر آپ کے پاس پھر ریزروز کا مسئلہ آ جاتا ہے، جس کے لیے آپ آئی ایم ایف کے پاس ابھی جا رہے ہیں. اچھا، کمنگ بیک ٹو دی آئی ایم ایف. جی ابھی میں نے پوچھا تھا کہ کیا 1.2 بلین ول بی سفیس. اچھا، یہ آپ نے آپ کے سوال میں دو اس کے پہلو تھے. ایک آپ نے کہا تھا کہ شارٹ ٹرم، ایک آپ نے کہا تھا لانگ ٹرم. تو شارٹ ٹرم میں تو اٹس اوکے، مطلب آپ 1.2 بلین جائیں. اس سے وجہ کیا ہوگا کہ آپ کو جو آپ کے جو فرینڈلی ممالک ہیں وہ بھی کچھ دے دیں گے، 3 سے 4-5 ارب ڈالر پر کنٹری دے دیں گے، کیونکہ ان کو ایک کانفیڈنس آ جائے گا کہ آئی ایم ایف نے ساری چیزیں کمپلیٹ کر دی. دوسرا جو ملٹی لیٹرلز ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، وہ بھی آپ کو ڈسبرسمنٹ کریں گے. ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آئی ایم ایف سے ہمارا معاہدہ ہوگا، یہ دوسرے ممالک سے بھی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ان سے بھی آپ اسی طرح کا معاہدہ کریں گے؟ نہیں، ایسے کوئی نہیں ہے. وہ تو آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، شراکت داری ہے اس مالک کے ساتھ کہ آپ کتنے کمفرٹیبل ہیں. اس کے لیے وہ معاہدے ضروری نہیں ہے. اس پہ معاہدہ جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ ہے وہ ایون ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ نہیں ہے. اچھا، وہ ایون آپ کے پاس ورلڈ بینک کے پاس ہے. تو وہ آپ کو کل ملا کے یہ سارا پیسہ 1.2 بلین ڈالر نہیں ہے، یہ کوئی 10 سے 15 ارب ڈالر پھر بنتا ہے سب ملا کے. ہاں صاحب، ہمیں تو تقریباً 8 سے 10 بلین ڈالر تو ہمیں دینا ہے ابھی جون تک. اب کہ میں جو آپ نے کوشچن کیا تھا اس کے دوسرے پہلو پہ آ جاتے ہیں، جو آپ نے کہا کہ لانگ ٹرم کیا ہے. اب یہ تو شارٹ ٹرم ہو گئے، ہمیں ایک بریتھنگ سپیس مل گئی، مطلب ہم وینٹیلیٹر پہ لیٹے تھے اور ہمیں آکسیجن دے دیا گیا، اور وہ آکسیجن ہم اب لے رہے ہیں. اور یہ ایک آئی ایم ایف کا جو ہے یہ ایک پین کلر ہو گیا. جو ہمیں شدید درد تھا وہ ہم نے ایک پیناڈول لے لی اور پونسٹان اور پین کلر، عارضی ریلیف مل گیا. اب جو لانگ ٹرم ہے ہمارا بیسک کرکس کیا مسئلہ ہے، ہمارے ریزروز ہے. جب بھی آپ دیکھتے ہیں 3 سے 4 سال بعد ہم ادھر دوبارہ ٹریپ میں آ جاتے ہیں. یہ کسی ایک گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سنس 1960 سے 1970 ہے. اچھا، وہ جو ریزروز کا جو مین ایشوز ہے کہ ہماری امپورٹس، پہلے جو ہماری اکانومی ہے وہ جو اکانومی کے جو بیسز ہیں وہ امپورٹ ڈریون ہے. امپورٹ ڈریون کا مطلب ہے کہ ہماری جب بھی ترقی ہوتی ہے، ڈیمانڈ بڑھتی ہے، تو لوکلی مینوفیکچر چیزیں نہیں ہو رہی، باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں. تو جب ہماری جی ڈی پی کبھی بھی 6% یا 5% سے اوپر جائے گی تو ہمارے امپورٹ بل بڑھے گا، باہر سے چیزیں آئیں گے. لوگ
آئس کریم کھائیں گے لوگ, کھانے پینے چیزیں گے باہر کھائیں گے, چاکلیٹ گاڑیاں لیں آئے گی باہر جو سے، بھی ہر چیزیں چیز، وہ بلی کی import، خوراک آئے گی، خوراک کتے کی آئے گی, خوراک ہاں آئے گی۔ جو لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا تو جب بھی ہماری جی ڈی پی ترقی کی شرح وہ 6% آئے گی تو امپورٹ بل بڑھ جائے. اب وہ امپورٹ بل وہ ہمارا 70 سے 75 ارب ڈالر چلا جاتا ہے, اور ہماری ایکسپورٹس میکسیمم سروسز سیکٹر کو ملا کے 30 ارب ڈالر اور 25 سے 30 ارب ڈالر ہمارے اوورسیز ریمیٹنسز ہیں. تو ہمیں ہمیشہ 10 سے 15 ارب ڈالر کا گیپ پڑتا ہے. اب اس کو برج کرنے کے لیے آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 10 سے 15 ارب ڈالر آ جائے, یا لیکن ہم کیونکہ وہ کر نہیں پاتے تو اس لیے ہم بوروئنگ کرتے. اور ان ایڈیشن یہ 10 سے 15 ارب ڈالر کے علاوہ ہمیں 10 سے 20 سے 25 ارب ڈالر ہمیں انسٹالمنٹ کے لیے بھی چاہیے. تو ہمیں جو برج ہے پر ایئر وہ کوئی 30 سے 35 ارب ڈالر پڑتا ہے اینولی. خان صاحب دیکھیں کہ یہ فارن ریمیٹنسز ہے اس میں بہت ڈراسٹک ریڈکشن ہو گئی ہے, جو کم از کم 18 سے 20 اب وہ 16 ارب ڈالر کی کہتے ہیں ریمیٹنسز آئی ہیں, وچ از اگین اے تھریٹ ٹو دی پاکستان اکانومی. اور اس کا تو مین ایشوز ہے پتہ ہی ہے آپ کو کہ وہ جو ہمارا ڈالر پیریٹی ریٹ ہے, جو ہمارا انٹر بینک ہے اور جو ہمارا اوپن مارکیٹ ہے اس میں کافی گیپ ہے. تو وہ باہر سے جتنا بھی پیسہ آ رہا ہے وہ پھر ہونڈی کے ذریعے اور ادر روٹس ہو کے آ رہا ہے. اچھا خان صاحب, جو ایک ایشو میں عام آدمی کو بھی سمجھ آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں معاشی پنڈت بھی اکثر اوقات تبصرہ کرتے نظر آتے ہیں, ایک بہت بڑا ڈیٹ ہمارے اوپر ہو گیا ہے, جو کہ کہتے ہیں کہ 60% ٹو دی جی ڈی پی ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے. لیکن یہ تو بہت الارمنگ ریشو پہ چلا گیا ہے. اور اس وقت تو ہم جو موجودہ ہمارے وسائل ہیں اس سے ہم ڈیٹ سروسنگ ہی کر رہے ہیں, وہ بھی بمشکل ہو پاتی ہے ہماری. تو یہ جو ڈیٹ جو ہے ایک چلا ہوا ہے, اس کو کس طرح ہم بتدریج کوئی لانگ ٹرم پالیسیز بنانی چاہیں گے جس سے کم ہو؟ اگر یہ کم ہوگا تبھی ہم اس وشیس سرکل سے نکلیں گے. پہلے تو ہم بات کرتے ہیں ڈیٹ جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے, ہاں جی, جو کہ کوئی 126 سے 130 ارب ڈالر کا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے, کہ اس کو کیسے مینیج ہم کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے تو ایک تو یہ طریقہ ہے جو کہ پریزنٹ رجیم ہے کہ آپ امپورٹ کو روکنے دیں, اس سے تو حل نہیں ہوگا. امپورٹ کو آپ روک بھی نہیں سکتے. اور پلس جرمنی نے ہفتہ پہلے ہمیں ایک وارننگ لیٹر لکھا ہے کہ اگر آپ نے یہ فوڈ آئٹمز خاص کر ہو گئے, یہ بلی کے کھانے اور جو پیٹ اینیملز ہیں, تو یہ روک دیے تو ہم آپ کے ٹیکسٹائل کے جو کوٹا ہے جی ایس پی پلس وہ ہٹا دیں گے. کیونکہ یہ ٹریڈ ہے نا, یہ تو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے نا, آپ روک دیں گے تو پھر دوسرا ملک بھی تو دس از ریئلی ویری الارمنگ. ہاں ایگزیکٹلی. تو اب کرنا کیا ہے؟ ہاں کرنا ایک تو یہ ہے کہ ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کا جو گیپ ہے اس کو ہم نے برج کرنا ہے کہ باہر سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایکسپورٹ میں ہم کن ایریا میں کام کر سکتے ہیں. اب مینوفیکچرنگ پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم نے وہ بس مس کر دیا ہے انڈسٹری ریولوشنس کا. یعنی آپ سمجھتے ہیں جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی مینوفیکچرنگ ہمارے یہاں نہیں ہوتی, آپ کہتے ہیں اسے صرف نظر کر لی جائے. ہاں اب آپ دیکھیں, آپ مینوفیکچرنگ میں کیا چائنا کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں چائنا دیکھ لیں, چھوٹی سی چمچ اور جو آپ کے برتن سے لے کے سوئی دھاگا سے لے کے اوپر سے, اور کاسٹ افیکٹو بنا رہا ہے. تو آپ اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے چائنا کا کسی بھی مارکیٹ میں. پھر آپ ویتنام دیکھ لیں, وہاں پہ بھی کافی بیس بڑی ہے. پھر خطے کے دوسرے ممالک بھی دیکھ لیں, وہاں پہ بھی بڑی ہے. تو مینوفیکچرنگ پہ تو آپ جتنا ٹیکسٹائل وغیرہ ہے اس پہ تو توجہ دیں جہاں آپ کی اسٹرینتھ ہے. لیکن ٹیکسٹائل میں بھی آپ نے تو کوٹا لیا ہوا ہے نا, جی ایس پی پلس ٹیسٹ. آپ میرٹ پہ کمپیٹ نہیں کر رہے ہیں وہاں پہ. صحیح بات. وہاں پہ بھی آپ نے کوٹا لیا ہوا ہے. آپ کو ایک اس طرح کوٹا ملے جس طرح یونیورسٹی کالج میں جو انڈر پریویلیج اسٹوڈنٹس کو ملتا ہے, ایسے ہی آپ نے وہ لیا ہوا کوٹا. تو وہ ادھر تو آپ دوسرا رہ گیا ایگریکلچر, اور تیسرا رہ گیا سروسز سیکٹر. سروسز ایگریکلچر میں تو یا تو کسی گورنمنٹ کے فوکس ایک ہی فصل پہ ہو, بجائے ہم اتنا جس طرح سویا بین آئل جو ملیشیا ایکسپورٹ کرتا ہے, وہ سالانہ کوئی 40 سے 50 ارب ڈالر صرف سویا بین آئل دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے. تو پہلے تو حکومت آئے ایک خاص قسم, اگر اس نے گندم کی طرف توجہ دینی ہے تو وہ تھرو آؤٹ پاکستان فرام سندھ ٹو چترال گندم کی کاشت بنائے, تو وہ سرپلس میں ہے اس کو جا کے ایکسپورٹ کرے. لیکن اس کے لیے پھر وہی مسائل آ گئے. آپ کو اس کے لیے یوریا سستا ہونا چاہیے, اس کے لیے بجلی سستی ہونی چاہیے,
وہ باقی آپ ایشو سیٹل کریں گے تو تب کاسٹ کسانوں آف کے لیے بجلی میں سبسڈی ہونی چاہیے، سبسڈی ہونی چاہیے. تو جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ظاہر ہے یہ تو ایسا ہے خان صاحب جیسے سر کو ڈھانپتی ہے تو پاؤں ننگا ہوتا ہے، پاؤں کو ڈھانپتی ہے سر. یہ عجیب و غریب سچویشن ہے. لیکن آپ ایسے کوئی جسے کہتے ہیں کہ ڈویبل ایکشن بتائیے جو کہ گورنمنٹ اس وقت پریزنٹ کرائسس سے نہ برداشت ہو. پریزنٹ کرائسس ایک تو یہ جو شارٹ ٹرم ہم نے ڈسکس کیا یہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے. جو دوسرا ڈویبل ہے سروسز سیکٹر میں اگر ہم آتے ہیں تو آئی ٹی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی. ہمارے سیاسی قائدین بھی اکثر تقریروں میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں وہ جتنا ہم کر رہے ہیں ہم اتنے ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ڈومیننس تو یونائٹڈ اسٹیٹ کی ہے اور دوسرے نمبر پہ ہندوستان کی ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی گلوبلی انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے. اب اس کو ٹائم لگے گا کم از کم 30 سے 35 سال آپ کو اس لیول پہ جانے کے. جو سروسز سیکٹر میں جو سب سے ڈویبل نظر آتا ہے جو کہ کوئی بھی حکومت کر پائے وہ ہے آپ کا ٹورزم کا شعبہ. اب ٹورزم میں دیکھیں نا سر، تھائی لینڈ $60 بلین سالانہ کما رہا ہے، ہانگ کانگ ہے وہ بھی $60-70 ارب کما رہا ہے، فرانس $80 ارب کما رہا ہے، ہندوستان $40 ارب کما رہا ہے. اسی خطے کی اگر ہم بات کریں سری لنکا بھی 10 سے 15 ارب کما رہے ہیں. تو مجھے تو سب سے زیادہ حیرانگی ہے کہ ہم نے ٹورزم پہ توجہ نہیں دی. اچھا خان صاحب، یہ باتیں تو ہم بہت سنتے ہیں کہ جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا اور یہ اس میں حقیقت بھی ہے. ہمارے نیبرنگ کنٹریز کو دیکھ لیں، ایون وہ ملک کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش جو ہمارے وطن سے نکلا وہ بھی ہمارے سے بہتر کنڈیشن میں، ان کے بھی آپ دیکھیں ریزرو ہمارے سے بہتر ہے، ڈالر بھی بہت ان کا کنٹرول میں ہے، انفلیشن بھی کنٹرول میں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ جو ہماری حالت ہے کہ یہ باقی دنیا کر رہی ہے ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ دیر آر مین ہنڈرنسز تو ہے نا اس کے اندر. ہمارے یہاں ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، وار اینڈ ٹیرر کی سچویشن ہے. ٹورزم تو تبھی ڈیولپ ہوگا نا کہ ہمارے یہاں ایک قدامت پسندی بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، ریلیجیس ایکسٹریمزم بڑا ایک تھریٹ ہے. تو اس ملک میں وہ سہولتیں تو ہم ٹورسٹ کو نہیں دے سکتے جو کہ بنگلہ دیش دے رہا ہے، تھائی لینڈ دے رہا ہے، انڈیا دے رہا ہے، یا دوسرے ویسٹرن کنٹریز دے رہے ہیں، یا چائنا دے رہا ہے. اس میں جو آپ نے ابھی ممالک تھائی لینڈ مینشن کیا، بنگلہ دیش کیا ہے، چائنا کیا، ویتنام کیا ہے، یہ ان ملکوں میں ایک چیز کامن ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کہیں گے کہ پولیٹیکل سسٹم، میں کہتا ہوں نہیں، ان چیزوں میں ایک ہی چیز کامن ہے، وہ ہے کنسسٹنسی. چائنا اگر ڈیموکریٹک نہیں ہے تو اس کا ایک ہی پرائم منسٹر ہے جو کہ تیسری دفعہ الیکٹ ہو گیا. ہندوستان میں گزشتہ 20 سالوں میں صرف 2 پرائم منسٹر آئے. بنگلہ دیش میں 20 سالوں میں 1 پرائم منسٹر ہے. ویتنام میں بھی 1 ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی آپ حکومت ہونے دیں، مطلب یہ ہے کہ کنسسٹنسی آف پالیسی. وہ تو خان صاحب اگر کوئی پارٹی یا کوئی لیڈر ڈیلیور کرے گا اور ڈیلیور کرے گا، اس کا مینیفیسٹو ایسا ہوگا، لوگوں کے لیے آسائشیاں یا آرام لے کر آئے گا، انفلیشن کو کم کرے گا، تبھی وہ اس کے پاس چانس ہوگا نا کہ دوبارہ وہ آئے. لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا، انکنسسٹینسی ان پولیٹیکل جو ہماری ہے وہ مین اسٹریم وہ ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. اور آپ دبئی کو دیکھ لیں، وہاں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. یو اے ای میں آپ سعودی عرب دیکھ لیں، آپ کویت دیکھ لیں، کنسسٹنسی آف پالیسیز ہیں وہاں پہ. تو کیا ہمارے یہاں جمہوریت فیل ہو گئی ہے؟ جمہوریت کا بھی میں نے مثال دے دیا آپ کو. بنگلہ دیش میں بھی جمہوریت ہے، ویسٹ میں بھی جمہوریت ہے، ہندوستان میں بھی جمہوریت ہے. جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو میچورنس ہے وہ ابھی تک ہمارے ہاں نہیں ہو پائی. اگر کسی کا مینڈیٹ آ گیا، چاہے جیسا بھی مینڈیٹ آ گیا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو، اس کو دوسری اپوزیشن سر تسلیم خم کریں، ان کو کنگریٹس کریں، ہاتھ ملائیں اور کہتے ہیں ویل ڈن، 5 سال بعد ملیں گے. اچھا آپ خان صاحب یہ بتائیں کہ اگر آپ پاکستان کے وزیر خزانہ ہوں تو کیا پہلے 3 اہم اقدام کریں گے فوری طور پہ جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی معیشت کچھ بہتر سنبھل سکتی ہے؟ اقدام تو شارٹ ٹرم میں جو یہ گورنمنٹ کر رہی ہے وہ تو یہی ہے. اس کے علاوہ وہ تو سمجھے کہ آئی ایم ایف سے آپ کو مل گیا. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم پاکستانی جو ہیں اس معاملے میں بہت بدنام ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کا جب بھی کوئی پروگرام آیا اس کو کمپلیٹ نہیں کیا، پورا نہیں کیا، ان کی توقعات پر نہیں اترے. پیسے لیتے ہیں، اس کے بعد خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آئی ایم ایف جو ہے اس مرتبہ جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہے وہ تو ہمیں اس نے ناکوں سے نکیریں نکلوا دی ہیں. اچھا یہ نا اکثر ہم ذکر کرتے ہیں لیکن ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں. 1992 میں، آج کل تو عمران خان صاحب، ہماری ساری پولیٹیکل لیڈرشپ نا ہندوستان کی جو اکنامکس ہے اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ہے انڈیپینڈنٹ. 1992 میں آپ جائیں ہسٹری پڑھیں، منموہن سنگھ وہاں پہ فائنانس منسٹر، نرسمہا راؤ پرائم منسٹر، ہندوستان لٹرلی بینکرپٹ ہو گیا تھا.
ابھی بھی ہماری کنڈیشن ان سے بہت بہتر ہے. جب وہ 92 میں تھے اتنا ہو گیا تھا کہ ان کا جو سونا ہے گولڈ اس کو اٹھا کے IMF والے لے گئے تھے کہ ہمیں آپ پہ اعتبار نہیں ہے, آپ ہماری کنڈیشنز کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے. سارا گولڈ جاپان اور سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں رکھا گیا, تب ان کو کوئی 2 سے $2.5 ارب ملے تھے. لیکن اس کے بعد وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ ساروں نے اسمبلی میں بیٹھ کے اس پروگرام کو آن کیا, ایک MNA اور MP نے آن کیا, اور جتنے بھی کنڈیشنز تھے ٹف سے ٹف وہ انہوں نے امپلیمنٹ کیے. اور اس کے بعد اگر واجپائی بھی آیا اس نے بھی کنٹینیوٹی ان پروگرام کے رزلٹ آج آپ کے سامنے ہیں. اس طرح بنگلہ دیش نے بھی 2008 میں حسینہ واجد جب آئے تو اس نے ایک پالیسی لے کے چلی اور رزلٹس آپ کے سامنے ہیں. تو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بجائے سب سے زیادہ جڑے وہ چارٹر آف اکانومی ہے کہ کم از کم اکانومی پہ ایک پیج پہ آئیں تو IMF کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی آپ کا ختم ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیں خان صاحب کہ یہ جو اس وقت جو ڈالر اور روپی کی جو اس وقت ریشو ہے, اور جس طرح ڈالر 280 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے, اور ان آفیشیلی تو پتہ نہیں لوگوں کو ڈالر کہاں کتنے پیسے کا مل رہا ہے. یہ اب دیکھیے آپ سب سے بڑا مسلمان کے لیے ایک اہم فریضہ حج کا ہوتا ہے. اب حج کرنا بھی کوئی آسان نہیں رہ گیا. میں 15 سے 20 لاکھ روپے ایک حج کے لیے ایک بندے کو حج کے لیے کرنے پڑتے ہیں, اور اگر میاں بیوی جائیں تو کون آدمی حج کرے گا, ایک یہ بڑا مسئلہ ہو گیا. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو انفلیشن جو اس وقت ہے 41% کے قریب آ گئی ہے. میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کوئی ایسے حالات ایسے نظر آ رہے ہیں آپ کے کہ یہ جو چیز چل رہی ہے, ڈالر کا جو ہائیسٹ ریٹ چلا گیا ہے, یا جو انٹرسٹ ریٹ 15% چلا گیا ہے, اور یہ جو میرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یہ اس میں $10 ارب کے قریب ہے, جو کہ $7 ارب کہتے ہیں رہنے کی توقع ہے. یہ سب فگرز جو ہے الارمنگ ہے. امپورٹ آپ خود بتا رہے ہیں کہ بہت حد تک ہم نے کنٹین کر دی ہے اور چیزیں بند کر دی ہیں. یہ کب تک بہتر ہونے کی امید ہے؟ آخر یہ جو اقدامات کون سے ایسے اقدامات ہوں گے اور کتنا عرصے کے لیے ہوں گے جس سے کہ عوام یہ محسوس کریں کہ واپس دوبارہ ہم اس کیفیت میں آ جائیں جہاں 160-170 روپے کا ڈالر ہوا کرتا تھا, یا ہمارے اور دوسرے اخراجات انفلیشن کم تھی. جب آپ یاد رکھیں پچھلی گورنمنٹ گئی ہے تو اس وقت انفلیشن اتنی نہیں تھی, بہت کم انفلیشن تھی, ڈالر کا بھی ریٹ بہت مستحکم تھا. لیکن کیا آخر ہوا ایسا کہ جس کی وجہ سے یہ اتنی جسے کہتے ہیں مہنگائی ہوگی, اتنا ریٹ بڑھ گیا اور ڈیفالٹ کے خطرے محسوس ہو رہے ہیں؟ اچھا, اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے, بات آپ کی 100% صحیح ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے, ایک افیمی بندہ, اس کو جو افیم لگ جاتا ہے تو پھر وہ اس کا ساری عمر عادی ہو جاتا ہے اور اس سے کوئی اور کام نہیں کر پاتا, اور وہ اس افیم کو ہی سمجھتا ہے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ IMF ایڈکشن ہو گئے ہم؟ نہیں, میرا IMF تو وہ تو ہے ہی, وہ آپ کی بات صحیح. سب سے بڑی ایڈکشن جو ہمیں سنس 1947 ملی ہے وہ ہے امریکن ایڈ, کیونکہ ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ تھے. تو آپ دیکھیں نا, اکثر ہمارے لوگ کہتے ہیں کمنٹیٹر کہ جی مارشل لاؤ کے زمانے میں بڑے اچھے حالات تھے, ایوب خان کا مارشل لا لے رہے تھے, ضیاء الحق کا, مشرف کا, نو ڈاؤٹ حالات اچھے تھے, لیکن اس کی ایک وجہ تھی کیونکہ ہم امریکن کیمپ میں تھے اور ہمیں فری ایڈ, فری لنچ ملتے رہے. اب جس قوم کو فری لنچ اور فری ایڈ کی عادی پڑ جائے تو وہ تو آپ سگنل پہ آپ دیکھتے ہوں گے نا, فقیر ملنگ بیٹھے تو ہٹے کٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ٹھاک. آپ ان کو کہیں کہ آج آپ گھر پہ آئیں, کوئی کام میں نوکری دلاتا ہوں, وہ آپ کے پاس نہیں آتے کیونکہ وہ عادی ہو چکے ہیں اس فری لنچ کا اور فری پیسے کا. تو یہی ہماری قوم کے ساتھ ہوا ہے. پہلے ہم سیٹوں سینٹوں میں تھے, اس کی وجہ سے بڑا پیسہ آیا ملک کے اندر, پھر افغان جہاد کی وجہ سے کافی پیسہ آیا, ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ ہمارے ڈیفیسٹ بھی ہوتے ہیں, ہماری امپورٹ زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ان چیزوں کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. ہاں, اگر بیچ میں سخت وقت بھی آیا تو IMF کے پاس ہم چلے جاتے تھے, وہاں سے ویسٹ والے امریکنز کہہ دیتے کہ ان کو دے دیں, تو ہمیں آسانی سے بغیر شرائط کی چیز مل جاتی. خان صاحب, جہاں امریکہ نے ہمیں سیٹوں سینٹوں میں ڈالا, یا ہمیں پیسے دیے, یا ہمارے جو ہے وہ افغان وار میں کیا, تو لیکن آپ دیکھیں کہ امریکہ نے جو تحفے افغان وار کا ہمیں انوالو کیا, اور اس کے بعد ہم جو 9/11 کے اس میں پھنسے آ کے, تو پاکستان تو وہ پاکستان نہیں رہا اس کے بعد. وہ بات تو ہمارے پاس آئی, معیشت ہماری تباہ ہوگی, سیاست ہماری تباہ ہوگی, اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم قوم ہیں یا گروہ ہیں. یہ بھی تو آپ دیکھیں نا, اس کے نقصانات بھی بہت ہوئے. نقصان یہی تو میں نے جو آپ کو گنوائے ہیں وہ نقصان ہی میں نے آپ کو گنوایا ہے. یعنی اگر ہم فری لنچ کے عادی ہو گئے ہیں تو یہ لانگ ٹرم میں ہمیں نقصان ہوا ہے نا, کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہی نہیں رہے. کبھی ہماری لیڈرشپ نے سوچا ہی نہیں کہ خود چیزیں
خود اپنا پروڈکٹ برانڈ نیم انٹرنیشنلی اسٹیبلش کریں اور اپنے ایکسپورٹ پروسیڈ کمائیں یا امپورٹس کو کنٹرول کریں یا دنیا میں جا کے مونوپلی قائم کریں چاہے جس ایریا میں ہو، کیونکہ ہمیں ایک 30 سے 35 ارب ڈالر 8-10 سالوں میں آ جاتے تھے جو ہمارے فائنانسنگ کے لیے کافی ہوتے تھے اور ہمارا جی ڈی پی بھی 6 سے 7% پہ چلا جاتا تھا. تو یہ سب سے بڑا نقصان ہوا. جو آپ بتا رہے ہیں اس کے لا اینڈ آرڈر وہ تو اس کے تھے ہی، وہ تو نظر آ رہا ہے نا، وہ تو لوگوں کو نا پتہ کہ ہے. ہم نے تو اتنے ارب ڈالر اس میں جھونک دی اپنے، ہمارے نقصان ہوا اس کے اندر، فائنینشلی نقصان ہوا ہے، لیکن ہمیں جو کیونکہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ملتی تو وہ برج گیپ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. جی اچھا یہ ایک چیز بڑی، میں فائنل سوال پہ آ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اتنا کچھ مہنگائی ہوگی، میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دھوائیاں دے رہے ہیں مہنگائی کو، اور ظاہر ہے کہ اب ایون دال بھی نہیں ملتی، سبزیاں نہیں ملتی، چینی نہیں مل رہی، آٹا نہیں مل رہا، لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ دھکے کھا رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو ایک ہوٹلز میں جائیں تو بھرے ہوئے ہوتے ہیں، سینما ہال جو بڑے اسپیشل بنے ہیں وہ بھرے ہوتے ہیں، لوگ سڑکوں پر رواں دواں پھر رہے ہیں، خوش و خرم پھر رہے ہیں، کوئی ریوولٹ نہیں ہو رہا لوگوں میں، کوئی لوگوں کے اندر ایک جسے کہتے ہیں ناراضگی نہیں آ رہی، کوئی ایسے احتجاجی ریلیاں لوگ خود بخود نہیں نکال رہے. کیا یہ آخر پیسہ لوگوں کے پاس ہے جو اس کا مطلب کہ یہ پھر یہ جھوٹی مصنوعی قسم کا یہ جنترا چل رہا ہے؟ آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں اور میں سیکنڈ کرتا ہوں، لیکن اس کی بنیادی وجہ جو آپ احتجاج اور جلسے، ایک تو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں اس میں سے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اور اسی وجہ سے ہم اس نہج پہ آپ پہنچیں. مطلب آپ جن خرچوں کا اضافہ کر رہے ہیں، میں آپ کی مثال موٹر وے اور یہ جو میٹرو بس ہے اس کی طرف بھی مبذول کراتا ہوں. یہ دیکھیں یہ چیزیں ہم نے بنائی، لیکن اس میں ملک کو کتنا فائدہ ہوا یا ایکسپورٹ کو یا پروڈکشن کو؟ تو وہ 0% ہے. آپ یہاں سے نکلتے ہیں اسلام آباد پہنچتے ہیں موٹر وے پہ، آپ کو کتنے ٹرک نظر آتے ہیں جس سے مال بردار سامان 0%. تو یہ تو ہماری جو آپ نے ذکر کیا کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو عیاشی تو ہماری ہر جگہ ہے. لیکن جو دوسرا کہہ رہے کہ لوگ احتجاج نہیں کر رہے، تو یہ ہمارا بلڈ خمیر اور DNA میں نہیں ہے احتجاج کرنا. یعنی آپ تو مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، ہم نے 2008 سے لے کے 2014 تک دنیا کی سب سے بڑی ٹیررزم کو فیس کیا ہے، جو کہ کسی یا عراق میں ہوا ہے یا پاکستان میں ہوا. آپ نے کبھی دیکھا کہ اس ٹیررزم کے خلاف کوئی لوگ نکل آئے، احتجاج ہوا ہو کہ اس کے خلاف کوئی لڑائی لڑی جائے؟ کبھی آپ نے ذکر نہیں، وہ کیونکہ ہمارے خمیر DNA میں ہے نہیں احتجاج اور پروٹیسٹ. اچھا خان صاحب، آپ آخری سوال آپ سے، کیا ہم اس وقت جو بات ہو رہی ہے میڈیا میں بہت چرچا ہوتا ہے، اس کا اخباروں میں بھی چرچا ہوتا ہے اور سوشل میڈیا بہت چلتی ہے کہ ہم اس وقت سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں؟ جی اور یہ جو موجودہ معاشی صورتحال سے ہم نے بحث کی ہے، تھوڑی سی ایک جائزہ لیا ہے، کیونکہ یہ تو بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس پہ میں صبح سے شام تک بحث کریں تو ختم نہیں ہو. کیا اس وقت یہ جو موجودہ حکومت ہے جو کہتی ہے کہ ہم مسائل حل کر لیں گے، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیزیں شارٹ ٹرم میں اگلے سال 2 سال میں کچھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی پاکستان؟ شارٹ ٹرم میں تو وہی میں نے آپ کو بتایا جو IMF کے پاس گئے یہی حل ہے. لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ موسٹ پرٹیننٹ ہے کہ کیا یہ لانگ ٹرم میں یہ ایشوز پولیٹیکلی مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ یہ حکومت حاصل کر سکتی ہے. اور جو کافی لوگ کہہ رہے ہیں الیکشنز بھی حل نہیں کر سکتے یہ مسائل. یہ ایونچولی ان پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے یہی مل بیٹھ کے ایک کمرے میں گول میز کانفرنس جو 1932 1931 میں جس طرح ہوئی تھی اسی طرح گول میز کانفرنس کرنی پڑے گی. الیکشن ہو گئے اور مینڈیٹ سپلٹ آیا. بہت شکریہ. تو پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر. بہت شکریہ جناب منصور علی خان آفریدی صاحب آپ کا، اور بہت شکریہ جناب. ناظرین، یہ تھے ہمارے منصور علی خان آفریدی، اور انہوں نے جو پاکستان کی معاشی صورتحال پر ایک تجزیہ اور ایک تبصرہ آپ کے سامنے پیش کیا. امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور ہم آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.